بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے جو 10 مارچ 1973 سورۃ نادر کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جس طرح احکامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اطاعت اور اس کی طاقت استطاعت کو دیکھ کر احکامات عطا فرمائے ہیں، اس کی استطاعت سے زیادہ کے احکام نہیں دیے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے کون سے حکم پورا کرنے میں نفع ہے اور کون سے حکم کے اندر نقصان ہے، تو نفع والی چیز کا حکم دیا ہے اور نقصان والی چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کو بعض چیزوں کا نفع نظر آتا ہے اور بعض چیزوں کا نفع نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی نقصان بعض چیزوں کا نظر آتا ہے اور بعض چیزوں کا نقصان نظر نہیں آتا۔ تو انسان تو صرف نظر کے اوپر عمل کرتا ہے کہ اگر نفع نظر آتا ہے تو اس کی طرف عمل کرتا ہے اور نقصان نظر آتا ہے تو وہ خود اس سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اتنا تو جانور بھی جانتا ہے، جانور بھی اپنے نفع کی چیز کو نقصان کی چیز کو سمجھتا ہے۔ اس کو کوئی بیان کر کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چیونٹی کبھی آگ میں نہیں جاتی کیونکہ سمجھتی ہے کہ یہ آگ میرے لیے نقصان والی ہے۔ تو چیونٹی کے لیے کبھی کسی نے بیان نہیں کیا کہ دیکھو آگ میں مت جانا، یہ آگ تم کو ہلاک کر دے گی، لیکن وہ خود اپنی عقل سے سمجھتی ہے آگ میں کبھی نہیں گھستی۔ اسی طریقے سے کتا لکڑی کو دیکھ کر دور بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ لکڑی میرے لیے نقصان والی ہے۔ روٹی دیکھ کر کتا ہر جانور قریب آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نفع کی چیز ہے۔ اس لیے اپنی عقل سے نفع اور نقصان کو سمجھنا اتنا تو جانور بھی کرتا ہے۔ اگر ہم بھی اتنا ہی کرتے ہیں تو دنیا کے معاملے میں تو ہم جانوروں کے برابر ہیں کہ نفع والی چیز کی طرف بڑھتے ہیں اور نقصان والی چیز سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ کچھ نفع والی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا نفع ظاہر میں نظر نہیں آتا، وہ اندر میں چھپا ہوا ہے۔ ایسے ہی بعض چیزوں کا نقصان نظر نہیں آتا لیکن وہ اندر میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ نفع والی چیز کون سی ہے اور نقصان والی چیز کون سی ہے۔ ہم کو ظاہر میں اس کا نفع اور نقصان نظر نہیں آتا۔ ظاہر کے اعتبار سے ہم اگر دیکھنے جائیں، ہم کو اللہ نے نماز کا حکم دیا تو نماز کے لیے دکان چھوڑنی پڑتی، عورتوں کو گھر کا کام چھوڑنا پڑتا، اپنی ساری ضرورت کو چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑے ہونا پڑتا۔ نماز کے لیے کوئی کرنٹ، کوئی پیسے نہیں دیتا، کوئی انعام ملتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو نماز کا نفع نظر نہیں آتا۔ لیکن اللہ نے جو نماز کا حکم دیا ہے، اس کا نفع اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، حالانکہ عقل سے سوچیں تو بھوکا رہنے سے تو نقصان ہے۔ دوپہر کو بھی کھاتے، دن بھر بھی کھاتے رہتے
اس سے من کی چاہتیں بھی پوری ہوتی، نفع ہوتا۔ لیکن یہ روزے کا حکم ہے، اس میں تو بھوکا رہنا پڑتا، تو اس میں تو ظاہر میں تو نقصان نظر آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ روزے میں تمہارا کیا نفع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزوں کا حکم دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے حکم کے اندر بھی کہ بظاہر عقل سے ہم سوچیں گے بھئی ہمارا مال خرچ ہوتا، ہم نے محنت سے کمایا ہے، اس لیے ظاہر میں تو ہم کو زکوٰۃ ادا کرنے میں نقصان دکھتا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے میں نفع ہے، وہ نفع کو اللہ جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حج کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حج بھی ایسی جگہ کا حکم دیا ہے کہ اس زمانے میں اور آج بھی بیت اللہ پہاڑیوں کا علاقہ ہے، وہاں کوئی ہل اسٹیشن یا کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں کوئی کھیتیاں نہیں ہوتی، سوکھا علاقہ ہے۔ اب آپ عقل سے سوچیں کہ بھئی اللہ نے اگر حکم دیا ہوتا تو ہم کو لنڈن، افریقہ، ویسٹ انڈیز کا حکم دیتے تو کچھ فائدہ بھی تھا کہ وہاں کا منورنجن کا فائدہ ہوتا، لیکن بیت اللہ اور مکہ جانے پر حج کو فرض کر دیا تو ظاہر میں تو ہم کو کوئی نفع نظر نہیں آتا، لیکن اللہ وہ حج کے نفع کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے بھی حکم دیے ہیں، یہ سارے حکم کے پیچھے نفع چھپا ہوا ہے۔ یہ نفع آج ہم کو اس کا نظر نہیں آئے گا، لیکن مرنے کے بعد ہم کو وہ سب چیزیں نظر آئیں گی کہ نماز سے ہم کو کیا فائدہ ہوا، روزوں سے ہم کو کیا فائدہ ہوا، حج سے ہم کو کیا فائدہ ہوا، زکوٰۃ سے کیا فائدہ ہوا۔ تو انسان ظاہر کا نفع دیکھ کر چلتا ہے کہ کرنٹ میں، نقد میں کوئی نفع دکھے تو اس کو کرے۔ آج لوگ کسی کو بزرگ مانتے تو ایسا بزرگ پسند کرتے ہیں جو بزرگ نماز روزے کا نہ کہے، بس تعویذ دے دے، کہنا یہ دبا لینا، یہ لٹکا دینا، اس کو پی جانا، تو اتنا کرنے پر تو ہم راضی ہیں۔ لیکن اگر وہ بزرگ کہتا ہے کہ میرا تعویذ کام کرے گا 5 نمازوں پر، روزہ رکھنے پر، تو ایسے بزرگ کے پاس سے لوگ بھاگ جاتے، بولے یہ تو بڑا باری باری حکم دیتا۔ یعنی ہمارا مزاج ہی ہے کہ ہم آسانی کو ڈھونڈتے، تکلیف والی چیز کی طرف قدم نہیں اٹھاتے۔ بزرگ بھی اسی کو مانتے جو بزرگ ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ کا حکم نہ دے۔ اگر نمازوں کا حکم کوئی اللہ کا ولی، تعویذ دینے والا کہنے لگے تو کہیں گے کہ اس کے پاس تو جاؤ، تو جب بھی جاؤ تو یہ تو کلمہ، نماز، روزے کی بات کرتا بھائی۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے پاس جب بھی کوئی پریشان حال آتا دعا کے لیے تو حضرت اس کو کہتے 40 دن 4 مہینے جماعت میں چلا جا، اللہ تیری پریشانی کو دور کر دے گا۔ ایک بار ہم نے حضرت جی سے کہا، حضرت جو آدمی کسی بھی تکلیف میں پریشان ہو کر آپ کے پاس دعا کے لیے آتا ہے تو آپ وہ تو پریشان ہیں،
بجائے دعا دینے کے آپ اس کو کہتے ہیں کہ 4 مہینے 40 دن چلا جا، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ حضرت کم سے کم اس کو دعا دے دیجئے۔ حضرت نے فرمایا ارے بھائی اس پر مصیبت آئی یا بیمار ہوا، یہ دعا کے لیے آیا، اس سے پوچھو کہ جب تک بیمار نہیں تھا اور مصیبت نہیں تھی تو کبھی جماعت میں گیا ہے؟ یا کبھی تو نے نماز پڑھی ہے؟ تو نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ اس لیے صاف بات ہے کہ جب پہلے نہیں پڑھی، اگر ہم دعا کر دیں گے اور اس کی تکلیف دور ہو گئی، بیماری سے اچھا ہو گیا، تو پھر جیسا تھا پہلے ایسا ہی رہے گا، تو فائدہ کیا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے والی جیسی زندگی گزارتا تھا اس سے بھی اس کی زندگی بعد میں بدل جائے، تو پھر یہ اچھا ہونے کے بعد جسم بھی اچھا ہو جائے گا، اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی لیے ہم نے ضرورت کے پورا ہونے کو مقصد زندگی بنایا، اور وہ ضرورت ہماری جماعت میں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ اس لیے جماعت میں سے نکل کر لوگ ادھر ادھر کہیں بھی دوڑتے، عملیات کے لیے، تعویذات کے لیے، محنت کے لیے، فکر کے لیے، ہر قسم کی کوشش کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن خود ذات سے عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اپنی ذات سے عمل کرو۔ اللہ نے جو بھی عمل بتایا ہے اس عمل کا نفع اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آج سائنس نماز کے نفع بتاتی کہ یہ تو یوگا سے بھی بھاری کثرت ہے نماز۔ آج سائنس کو پتہ چلا کہ نماز سے کیا فائدہ ہے۔ ایک جماعت میں جانا ہوا، جب وضو کر رہے تھے تو وضو میں سر پر پانی کا مسا، گیلے ہاتھ سے ہاتھ پھیرنا اور گیلا ہاتھ گردن پر بھی پھیرنا، یہ وضو میں سنت ہے۔ تو ایک آدمی جو غیر مسلم تھا وہ مسجد دیکھنے آیا تھا، تو وہ ہم کو غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا آپ کون سے مذہب کے ہیں؟ آپ نے یہ گردن پہ گیلا پانی جو پھرایا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بولے کیوں آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو بولے میں دماغ کی لائن کا بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں نے دیکھا کہ جو نمازی مسلمان ہوتے ہیں وہ کبھی ہماری ہاسپٹلوں میں نہیں آتے، اکثر جو آتے غیر مسلم آتے یا مسلمان جو بے نمازی آتے، اور وہ ہمارے دواخانوں میں پاگلوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو آج میں نے دیکھا کہ تم نے گردن پہ گیلا ہاتھ پھرایا، تو کیا تمہارے مذہب میں یہ؟ بولے ہاں، ہم 5 نماز پڑھتے، ہمارے نبی نے گردن پہ گیلا ہاتھ پھرانے کو مسا کہا، اور یہ مسا سنت ہے، اس کا ثواب ہے۔ تو وہ کہنے لگا آج میری سمجھ میں آئی کہ جو نمازی ہیں وہ پاگل کیوں نہیں ہوتے کہ گردن کے اندر ایک نس ہے جس پر دن میں 5 مرتبہ گیلے پانی کا ہاتھ پھرایا جائے تو اس آدمی کو کبھی بھی پاگل پن نہیں آئے گا۔ یعنی نماز کے نفع اب جیسے سائنس کے سامنے کھلنے لگے، روزے کے نفع سائنس کے سامنے کھلنے لگے۔ ایک ڈاکٹر سائنس والا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آدمی جتنی دیر بھوکا رہتا ہے تو اس کے شریر میں جتنا سڑا حصہ ہوتا ہے تو بھوک کی وجہ سے معدہ اس کے سڑے حصے کو کھا جاتا۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں کو سال میں ایک مرتبہ 1 مہینے تک بھوکا رہ کر روزہ رکھنے کا جو حکم دیا ہے تاکہ ان کے جسم کے سڑان کو معدہ کھا جائے اور جسم کی صفائی اور حفاظت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ آگے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔